ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ جانے جانے کائنات ہے. میرے جملے کو دوبارہ سنیں. جانے جانے کا مطلب کیا؟ کائنات کی جان کی جان، کائنات کی. اور یہاں پر تو مصطفیٰ کی نالین کو نہیں کوئی تول سکتا، تو ہم تو کائنات کی جان کیسے میں کہہ رہا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نا، میں معراج شریف پہ اکثر یہ سناتا ہوں، اگلے جمعوں میں اسی پہ ڈسکس ہوگی کہ سرکار جب گئے آسمانوں کی سیر پر معراج شریف اپنے رب سے ملاقات کرنے، تو کنڈی وہیں پہ رک گئی، پانی جو چل رہا تھا وہیں پہ ہی رک گیا. واپس آئے تو کنڈی ہلنے لگ پڑی، پانی چلنے لگ پڑا. اس کی دلیل میں آپ کو اکثر دیتا ہوں کہ یہ گھڑی ہے نا، اس پہ ابھی 1:40 ہوئی. اچھا ٹائم نہیں مکا تقریر کا، 1:40 ہوئے ہیں. تو اس کے اندر سے اگر میں گھڑی نکال دوں تو 1 سال بعد پھر سیل نکال دوں، سیل، اور 1 سال بعد دوبارہ ڈالوں تو ٹائم کتوں شروع ہے 1:40. کیوں؟ کیونکہ جو عقل والے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ گھڑی کی جو روح ہے نا وہ سیل نکل گیا تو ٹھیک ہو. اس طرح کملی والا اس کائنات کی جان، کملی والا اس کائنات کی. جب تک سرکار اندر تھے تو پانی بھی چلن دے تو کنڈی بھی ہلن دے. جس طرح سرکار واپس گئے اتنی لمبی 18,000 سال سے بھی زیادہ لمبی مدت کی سیر کر کے واپس آئے تو کنڈی پھر ہلن دے. کیا ہوا؟ جان واپس آ گئی. اب سرکار تو جان ہے. ہمارے امام اہل سنت بھی کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ، جان کی جان ہے تو جان. اب مصطفیٰ تو خود جان ہے کائنات کی، لیکن مصطفیٰ تو جان ہے کائنات کی، مصطفیٰ کی اپنی جان کا نام علی المرتضیٰ. اور اس پر یہ نہیں کہ میں نے ایسے ہی بات کر دی، قرآن کی نص موجود ہے. آیت مباہلہ 5 تنی جان دینے اس آیت کا کی مطلب ہے. سرکار نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تسی اپنے پتر لے آؤ، اسی اپنے پتر لے آنے. عیسائیوں کو کہا تم اپنی عورت لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے، تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں. جب سرکار نے یہ بات کہی تو پھر کیا ہوا؟ بیٹوں کی جگہ حسنین کریمین کو پکڑ لی، اور عورتوں کی بات ہوئی تو سیدہ کائنات کو پکڑ لی. کون سیدہ کائنات؟ کون سیدہ کائنات کہ جو زمین پہ چلے تو عرش بھی ان پر رشک کرتا ہے. اور سرکار نے کہا لوگوں میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میری روح کا نام زہرا، میرے دونوں بینا جنبی وہی روحی بینا جنبی، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میری روح کا نام زہرا. جی ہاں زہرا چلی. اور جب جان کی باری آئی تو اسی اپنیاں جانا لے آؤ تے اسی اپنیاں جانا لے آنے. جب یہ بات ہوئی تو سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ. اس لیے ہم بچپن میں ایک قوالی آپ تو بہت کم سنی جاتی ہے، بچپن میں ہمیں قوالی سنا کرتے تھے. اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ہوں بڑی مزیدار سمجھ آتی. ہم سنتے ہوتے تھے علی رسول اللہ دی، علی رسول اللہ دی جانے میرے نبی دا، فرمان لحم کا لامی جسم کا جسمی دم کا دمی. او یارا یہ علی جو مصطفیٰ کا بھائی بھی ہے. یاد رکھنا سرکار نے اور بھی لوگوں کو کہا بھائی، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ خود کبھی کہے کہ میں رسول اللہ کا پرا ہوں. لیکن مولا علی المرتضیٰ لاتعداد مرتبہ آپ نے فخر سے کہا کوئی ہے میرے مقابلے میں کہ جڑا مصطفیٰ دا پرا ہوئے. اللہ حضرت نے مولا علی کے کچھ اشعار لکھے جو آپ خود لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کے سنایا کرتے تھے. کیا تھے وہ شعر؟ آپ کہنے لگے محمد النبی اخی و شہری. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایس پہلی لائن میں آپ کہتے تھے لوگوں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا، اے میرے برا بھی نے تے میرے سسر بھی. ابھی یہ بڑا حضرت مولا علی خود پڑھتے ہوتے تھے فخر سے کہتے تھے محمد نبی اخی و شہری و حمزۃ سید الشہداء شہداء و جعفر الذی یدہی و یمشی یطیر مع الملائکۃ ابن امی.
बिन्तु मुहम्मदिन, ओए होए होए, वो आप फख्र से पढ़ते थे, वो बिन्तु मोहम्मद की बेटी सैयदा ज़हरा पाक, वो बिन्तु मुहम्मदिन सुकनी व इर्शी, वो बिन्तु मुहम्मदिन सुकनी व उर्शी, मशूबुन लहमुहा बिदमी व लहमी, वो सिबता या अहमदा, वो सिबता या अहमदा अबनाया मिन्हा, फ़अय्युकुम लहू सहमुन कसहमी, सबक़तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा, सबक़तुकुम, या फख्र से कहते थे, तर्जुमा मैं सुनाता हूँ, सबक़तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा, गुलामन मा बलगतु अवानु खुदमी। मतलब क्या, आप कहते थे लोगों ये जो ताजदार खत्म नबूवत है ना, वो मेरे भरा भी ने ते मेरे सुसर भी ने, ते जड़ा हमजा शहीदां दा सरदार है वो मेरा चाचा है, और वो जो जाफर तैयार जो फरिश्तों के साथ उड़ता है वो मेरी माँ जाया, मेरा माँ जाया, मेरा भरा है, मैं और वो एक माँ के पेट में रही, मतलब एक माँ के बेटे हैं, एक बतन में हमने परवरिश पाई, एक माँ के बेटे हैं। और आगे क्या कहने लगे, ये जो रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है ना, वो तो मेरा सुकून भी है और मेरी दुल्हन भी है। और इसका अदब का तर्जुमा जो अहमद रजा ने किया आला हजरत ने, वो कहते हैं कि यूं हजरत मौला अली कहने लगे कि जो रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है ना, मैं और वो हम ऐसे हैं जैसे यक कालब दो जान होते हैं, यक कालब दो जान होते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, ये जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं ना, जो मेरे बेटे हैं हसनैन करीमैन, जो मुझे ज़हरा पाक की वसीले से अता हुए, जिससे मैं सजदों का बाप कहलाता हूँ, ये पे क्या कि कहते हैं मेरे पुत्र ने हसनैन करीमैन, करबला दा शाहसवार मेरा पुत्र है, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। कोई हुसैन का तज़किरा ना करे, अली अपी कल्ला काफी, कहा वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे बेटे हैं, और मुझे ज़हरा पाक की वसीले से मिले हैं, इनकी तसद्दुक से मिले हैं। और आगे क्या कहते हैं फ़ायुकुम लहू सामुन कसामी, और दसो तारीफ च कोई मेरे वर्गे है तो उठे। और फिर आगे क्या कहते हैं, सबक़तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा, मैं वो बंदा वा जिन्हें सब तो पहले इस्लाम दा झंडा बुलंद किया, सब तो पहला मोमिन, सबक़तु इलल इस्लाम तुर्रा। और एंड पे क्या कहते हैं गुलामन माँ बलगतु अवानी हुलीमी, कहते हैं मैं तो तू नाबालिग बच्चा सा, जदों इस्लाम नूं मेरी लोड़ पई तो मैं सब तो पहले इस्लाम नूं कबूल किया। माँ बलगतु अवानी हुलीमी, कोई है हमारे जैसा, है हमारे जैसा। तो इस पर आला हजरत ने जब ये सारे शेर पढ़े ना, तो आला हजरत ने अपनी फारसी जुबान में कुछ अशार लिखे मौला अली की शान। क्या कहने लगे, वो कहने लगे अस्सलाम अस्सलाम अहमद शहरो बरादर आमदा, हमजा सरदारे शहीदा अम्मे अकबर आमदा, बिनते अहमद रोन के काशाना बानुए तो गोश तो खूनश वलहमश शीरो शक्कर आमदा, हर नबीरा जुर्रियत दर सुलबेहु निहादांद, नस्ल पाक के मुस्तफ़ा बरदर पुश्ते तू बर आमदा। और आला हज़रत के सारे शेरों का तर्जुमा नहीं मैं सुना सकता, टाइम नहीं है, लेकिन यह शेर का मैं जरूर सुनावांगा जो हुण मैं पढ़न लगा। कहने लगे नासबीरा, अल्लाह करे जो फारसी समझते हैं वो बोले, नासबीरा बुग़्ज़ तू सुए जहन्नम रानबू, नासबीरा बुग़्ज़ तू ए खारजी, तेरे बुग़्ज़ जहन्नम वाल टुरी जान दे। आला हज़रत कहते हैं नासबीरा बुग़्ज़ तू, नासबीरा बुग़्ज़ तू सुए जहन्नम रानमूद, राफजी अज हुब्बे काज़ब दर सकर दर आमदा, तेरा राफजी है जेड़ी तेरे नाल झूठी मोहब्बत करदा है, झूठी मोहब्बत। आला हज़रत कह रही है झूठी मोहब्बत है, इस राफजी की झूठी मोहब्बत है जो आपकी तो शान बयान करता जाता है, लेकिन अबू बकर उमर की बारी आती है तोते उड़ जाते। कहने लगे राफजी अज हुब्बे काज़िब दर सकर दर आमदा, कहने ने एक नाशवी है जरा तेरा बुग़्ज़ रख के जहन्नम वल जान दे, ते एक राफजी है जरा हुब दी गल करदा लेकिन झूठी दी, अज हुब्बे काज़िब
جھوٹ بولتا ہے، وہ بڑے بڑے معاملات خراب کرتا ہے. یہ احمد رضا کے شعر ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نرم نرمز بزم دامن چیدہ رفتہ باد تند یا علی چو بر زبان شم مستر آمدہ. مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ شعر میں پڑھ کے حیران ہو گیا، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، سب کو پڑھاؤں گا. جب فتاوی رضویہ میں سارے یہ شعر لکھے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، بڑا پیارا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہوا چل رہی ہے آہستہ آہستہ، پھر اچانک طوفانی ہو گئی، اچانک وہ طوفانی ہو گئی. یہ طوفانی تو میں نے دیکھا کہ بے قرار شمع جو طوفانی ہوا کو جل نہیں سکتی، سہ سکتی. کہتے وہ بے قرار شمع بے قرار ہوئی، لیکن اس کی بے قراری میں بھی مجھے آواز آئی یا علی مدد، یا علی مدد. کہ وہ جڑی طوفانی ہوا سی نا، وہ شمع نو چوم کے واپس توڑ دی. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نا بندے دا سب کچھ اعلیٰ ہونا چاہیے. تو ڈبل ایم اے ہوئے تو وہ اسلامیات عربیت پڑھے تو پھر اعلیٰ حضرت کی کوئی سمجھ آتی ہے یہ بات کیا کر رہے ہیں. آپ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ طاقتیں جب اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے آ رہی تھی، بدر میں، احد میں، خندق میں، سبحان اللہ کا وہ جب آ رہی تھی اسلام کی شمع کو بجھانے، تو وہ اس ٹائم بھی اسلام دی شمع نے کیا یا علی مدد، تو یا علی مدد آیا. تو خندق بھی، احد بھی، بدر بھی، تو سب کچھ. پھر خیبر بھی پڑھ کے رکھ چڑے. جب اس شمع پر کوئی مشکل آئی تو اس کے اندر سے ہمیں یا علی مدد کی آواز ہے. بدر کے ہیرو کا نام مولا علی المرتضیٰ ہے. اب ان کی بہادری پر جائیں تو پھر تو وہ بہت لمبے قصے اور بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن یہاں پہ رک جائیں. کہتے ہیں اسلام کی شمع کو جب بھی بے قراری ہوئی نا تو اس نے علی کو پکارا، تے بچایا بھی دین یا علی نے میں تے یا علی دے پترا نے بچایا. بات ختم. یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ غزوہ بدر میں 70 مرے نے نا تو وہ 40 علی نے مارے نے. جی ہاں، وہ عمر ابن ود ہو یا مرب ہو یا کوئی بھی ہو، اس لیے ہمارے بزرگ یا علی، لوگ کہتے ہیں نا شرک ہے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. اور ہمارے بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت، وہ کہتے تھے لوگوں کو اوکھا ٹائم آ جائے نا تو یا علی مدد آکھیا کرو. اور وہ تو اسپیشل ایک وظیفہ بتاتے ہیں جو ہم نے نا بڑے افسوس کے ساتھ رافضیوں کو دے دیا. کہتے ہیں نا رافضی حالہ نہیں، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے 12 اساتذہ کرام اس کو پڑھتے تھے، تو انہوں نے جننے سلسلے دے پیر سن سارے پڑھتے تھے. کیا ناد علی جن، ناد علی جن مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی وبعظمتی کا یا اللہ وبنبوتی کا یا محمد وبولایتی کا یا علی. تینری رکھو یا علی